بنیادی عقائد میں ہمارے پاس اگلا عقیدہ ہے عقیدہ بالملائکہ یا ملائکہ پر ایمان لانا۔ آئیے جانتے ہیں ملائکہ کا مفہوم یعنی ملائکہ کون ہوتے ہیں، اس کی لغوی تعریف کیا ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو لغوی تعریف کی جانب جب ہم بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ملائکہ ملکن سے مشتق ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے میم لام اور کاف اور اس کی جمع ہے ملائکہ اور ملائک۔ اس کے لغوی معنی ہے قاصد، مالک ہونا، تصرف، قدرت، امر، ملکیت اور اقتدار۔ یہ تمام معنی اس ایک لفظ میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آسمانی ارواح ہیں یا جو فرشتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو آسمان میں رہتی ہے اس کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ اصطلاحی تعریف اس کی کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نوری مخلوق ہے جس کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ نوری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھ لیتے تھے یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کام میں شریک مان لیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی ممانعت آئی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم عقیدہ ملائکہ سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی وہ نوری مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم ان کے دل میں القاء فرماتا ہے اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں۔ اور بچوں، فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ یا پیغام جو ہے وہ لے کر نبیوں تک آتے رہے ہیں، اس لیے فرشتوں کو قاصد بھی کہا جاتا ہے اور رسول بھی کہا جاتا ہے اور ملکن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ تو بچوں، اس آیت کی روح سے یا اس عقیدہ کی روح سے ہمیں ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو کہ آسمانوں میں رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ توحید و رسالت کی طرح اس عقیدے پر بھی ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کچھ مشہور فرشتے ہیں جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، لیکن بہرحال فرشتے اللہ کے ایماندار اور مکرم بندے ہیں جو اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہے، ان کے جسم نورانی ہے اور نہ وہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں وہ قدرت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کریں، وہ جداگانہ کاموں پر مقرر ہیں۔ یعنی فرشتوں کی ڈیوٹیز کیا ہیں، وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کو ڈیفرنٹ ڈیوٹیز بھی دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ کیا ہیں؟ بعض جنت پر مامور ہیں، بعض دوزخ پر، بعض آدمیوں کے عمل لکھنے پر، بعض روزی پہنچانے پر، بعض پانی برسانے پر، اور بعض ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر مامور ہیں۔ بعض فرشتے آدمیوں کی حفاظت پر، بعض روح قبض کرنے پر، بعض قبر میں سوال کرنے پر، بعض عذاب پر، اور بعض فرشتے رسول علیہ السلام کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر، اور بعض انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لانے پر مامور ہیں۔ ملائکہ کو اللہ پاک نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے، وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جیسے لاکھوں آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ تو بچوں، ہم نے جانا کہ فرشتے کون ہیں، ان کی کیا تعریف ہے، ان کی کیا صفات ہیں، وہ کس طرح سے رہتے ہیں کہ نہ تو وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور وہ بہت سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی ڈیوٹیز ہیں جو وہ سر انجام دیتے ہیں، جو ہمیں احادیث کے ذریعے پتہ چلی ہیں کہ کچھ جنت دوزخ پر مامور ہیں، اور کچھ ماں کے پیٹ میں بچے کی جو تخلیق ہو رہی ہوتی ہے اس پر مامور ہوتے ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اب ان میں کچھ بڑے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیز بڑی ہیں، جن کا ہمارے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، جن کو ہم مشہور فرشتے کہتے ہیں۔ ان میں سے 4 فرشتے کچھ یہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ پیغمبروں کی خدمت میں اللہ کی طرف سے وحی لے کر آنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، پانی برسانے اور اللہ کی مخلوق میں روزی پہنچانے پر وہ مقرر کیے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کو سور پھونکیں گے۔
चौथे नंबर पर हैं हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, जिन्हें रूह कब्ज़ करने का काम दिया गया है और वो लोगों की जानें निकालते हैं या रूह कब्ज़ करते हैं और उनको मौत की वादी में पहुंचा देते हैं। इसी तरह एक और किस्म का भी जिक्र किया जाता है जिनको हम किरामन कातिबीन कहते हैं। ये हर इंसान के साथ मौजूद होते हैं और उसके नामा अमाल में उसके अमाल को लिख रहे होते हैं। तो बच्चों, ये था मलाइका के बारे में हमारा मौजू। इनके बारे में हमने चंद अहम बातें आपके सामने पेश की। मशहूर फरिश्तों के नाम और उनकी ड्यूटीज़ भी आपको बता दी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की तरफ।